السلام علیکم ڈیئر گائز، میں ہوں آپ کا دوست اور آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک اور تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے خبر۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے طلباء کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے اور انہوں نے تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے کیا کہا ہے، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کرونا کی دوسری لہر کے پیش نظر پاکستان بھر میں تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں، اور ان تعلیمی اداروں کی بندش پر ملتا جلتا رد عمل سامنے آیا ہے کہ کچھ نے اس کو خوش آئندہ بات کہہ دی ہے کہ صحت جو ہے وہ طلباء کی وہ پریارٹی ہے، اور کسی نے اس کو ایک نقصان دہ اور ایک ناقابل تلافی نقصان بخش جو ہے وہ قدم قرار دے دیا ہے۔ بہرحال ابھی چھٹیاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور کوئی چاہتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن فی الحال ایسا کوئی معاملہ طے پاتا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر تعلیم شفقت محمود کا کیا کہنا تھا، انہوں نے طلباء سے کیا درخواست کی ہے، تو یہ آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو کرونا کی پہلی اور دوسری لہر کے جو چھٹیاں ہیں ان میں کافی ڈیفرنس بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کرونا کی پہلی جو چھٹیاں تھیں وہ ایک اچانک ہوئی تھیں، دوسری جو ہیں وہ پلان کے تحت ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی جو پہلی نظر کے پیش نظر جو چھٹیاں کی گئی تھیں تو اس میں کوئی اسٹوڈنٹ نے کچھ سلیبس جو ہے وہ پڑھا نہیں تھا، کور نہیں کیا تھا، اس کو نئی بکس نئے سیشن میں نئے کلاسز میں انٹر نہیں کیا گیا تھا، داخلہ نہیں ملا تھا، اور کچھ کے پیپر نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے سلیبس میں کچھ بھی نہیں پڑھا تھا۔ تو اس کرونا وائرس کی جو دوسری چھٹیاں ہیں ان میں انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ اپنے سلیبس کو کور کر لیا ہے، اور زیادہ تر تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ سلیبس مکمل ہونے کے قریب ہی تھا۔ تو اس بار بچوں نے اچھی خاصی تعلیم اور سلیبس کے متعلق پڑھا ہے، نئی کلاسز میں وہ پہنچ چکے تھے اور انہوں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی ہے۔ تو وفاقی وزیر تعلیم کا یہی کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ آسان نہیں تھا، اور ہمیں یہ بہت زیادہ مشکل فیصلہ لگا کیونکہ پہلے ہی کافی تعلیم کا نقصان ہو چکا ہے۔ ہم نے بھاری دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے، طلباء چھٹیاں سمجھ کر نہ گزاریں بلکہ آن لائن کلاسیں لیں۔ آن لائن کلاسیں جو ہیں اس کے لیے جو لائحہ عمل ہے وہ بھی بنایا گیا تھا کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے اور پھر واٹس ایپ یا موبائل کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کو تعلیم سے آشنا کیا جائے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تعلیم کو آگے لے کے چلیں، اس کے سلسلے کو بڑھائیں، تاکہ تعلیم کا جو ایک سسٹم ہے، تعلیم کا جو ایک نظام ہے وہ بند نہ ہو۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس بار ان چھٹیاں سمجھ کر نہ گزاریں بلکہ تعلیم حاصل کریں، آن لائن کلاسز لیں، اور جو بچوں کو ورک دیا گیا ہے، ہوم ورک دیا گیا ہے، اور جو آپ نے سلیبس میں پڑھا ہے اس کو ریوائز کریں تاکہ آپ کو وہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ تو اس وجہ سے طلباء جو ہیں وہ ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ برائے مہربانی وہ ان چھٹیوں کو ضائع مت کریں بلکہ اس چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تعلیمی نظام کو برقرار رکھیں، ریویژن کریں، خود پڑھیں، اور
والدین جو ہیں وہ اپنی موجودگی میں ان بچوں کو انہیں جو انہوں نے ٹیسٹ لے چکے ہیں یا ٹیسٹ انہوں نے دینے ہیں، آگے چل کے امتحانات ہونے ہیں، تو اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آزاد نہ گھومیں، ایس او پیز کا بھی خاص خیال رکھیں۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پوسٹ میں لکھا ہے کہ تعلیمی ادارے کرونا کیسز تیزی سے بڑھنے سے بند کیے ہیں۔ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ بھاری دل کے ساتھ کیا ہے۔ شفقت محمود چھٹیاں گزارنے کے خواہاں طلباء کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ براہ مہربانی آپ نے ان چھٹیوں کو کسی عام چھٹیوں کی طرح نہیں لینا، ان چھٹیوں کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ان چھٹیوں کو سنجیدگی پڑھائی کے معاملے میں لینا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے تعلیم کے معاملے میں، اور جتنے بھی آپ کی صحت کے معاملے میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں، تو ہم بھی ایسے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو اس لیے تعلیمی ادارے بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو براہ مہربانی طلباء سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، والدین سے بھی درخواست کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، ان کو تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھنے پر پابند رکھیں۔ طلباء کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ میری طلباء سے گزارش ہے کہ یہ وقت چھٹیوں میں مت گزاریں۔ طلباء اپنے نصاب کو دوبارہ پڑھیں، ہوم ورک کریں۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ طلباء اپنی پڑھائی پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں کرونا وائرس کے باعث تعلیمی ادارے ایک مہینے تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور تو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا یہی کہنا تھا کہ آپ بچوں اور ان کے والدین سے یہی گزارش ہے کہ اے بچوں، اپنی جو چھٹیاں ہیں وہ ضائع مت کریں، نصاب کو دہرائیں، دوبارہ پڑھیں، ان کو یاد کریں، تاکہ جب دوبارہ اسکول اوپن ہوں تو ان چیزوں کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ ہوم ورک کریں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ پچھلی مرتبہ کی طرح جیسے انہوں نے 6 مہینے جو ہیں وہ ویسٹ کیے تھے، ان میں کچھ یہ بھی تھا کہ بچوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، ان کو کتابیں بھی نہیں ملی تھیں، تو اس طرح اپنا جو ہے وہ وقت کا ضیاع نہ کریں۔ تو یہی کہنا تھا وفاقی وزیر تعلیم نے۔ تو جو بچے یہ امید رکھتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ایسے ہی چھٹیاں گزار کر چلے جائیں گے، تو ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا ہے، کیونکہ تعلیمی اداروں میں ایک نئی پالیسی بھی آ گئی ہے کہ اس پالیسی کے مطابق ہوم ورک کی بیس پر بھی جو نیکسٹ کلاس میں ہے وہ پروموٹ کرنے کی تجاویز زیر غور ہیں، کہ کیونکہ ہوم ورک دیا گیا ہے بچوں کو، اور ہوم ورک کے انہوں نے کہا ہے کہ ہاف مارکس ہیں، آدھے نمبر ہیں، تاکہ طلباء جو ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے لیں، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اس ہوم ورک کی بنیاد پر ان طلباء کو پاس کیا جائے۔ تو طالب علم جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ ان کو ہوم ورک لازمی کرنا پڑے گا۔
وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اعلان کیا تھا کہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک ملک کے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ 25 دسمبر سے تو ویسے ہی چھٹیاں ہوتی تھی سردیوں کی، تو اس دوران ملک بھر میں تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز کا انعقاد کریں گے اور 11 جنوری سے ملک بھر کے تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتایا گیا کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بچوں سے کیا کہا ہے اور ان سے کیا ریکویسٹ کی ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ جلد سے جلد تعلیمی ادارے بند ہو جائیں، اس پاکستان سے کرونا وائرس کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا